اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سرفراز خان آپ کا کوآرڈینیٹر آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم تھوڑی دیر میں میٹنگ کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ سب کو تیسرے سیشن میں، سوال و جوابات کے تیسرے سیشن میں خوش آمدید۔ سید زرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ لوگوں نے سوالات بذریعہ واٹس ایپ بھیجے ہوئے ہیں جن کو اولویت دی جائے گی، ان کے سوال پہلے لے لیے جائیں گے۔ ان کے علاوہ آپ سب لوگوں میں سے جن لوگوں کو سوال ریز کرنا ہے ان سے گزارش ہے کہ اپنا ہاتھ ریز کر لیں، ہینڈ ریز کر دیں اس میٹنگ کے دوران، تو ان کو بھی باری باری سوالات کے لیے آن بورڈ لیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ ہمیں صرف 5 منٹ دیں تاکہ جن لوگوں کو کچھ دشواری پیش آ رہی ہے زوم لنک کو جوائن کرنے میں، ان کی ہم کوئی مدد کر سکیں، تو ہم 4 منٹ میں باقاعدہ آغاز کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے سوال جوابات کے تیسرے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں اس سیشن میں شامل ہونے کے لیے۔ ہمارے پاس کچھ لوگوں نے سوال پہلے بھیجے ہوئے تھے، ہم پہلے ان کے سوال آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جناب شہزاد عالم صاحب نے ریز کیا ہے۔ زرار بھائی ذرا نوٹ فرما لیجئے گا کہ جب لوگ جہنم میں اپنی سزا پوری کر لیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے اور یہ لوگ جہنم سے جنت میں چلے جائیں گے۔ جب یہ لوگ اپنی سزا جہنم میں پوری کر لیں گے تو پھر اس اسٹیج پہ شفاعت کیسے ہوگی، یہاں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں درار بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد بھائی، دیکھیں، جہنم میں جائیں گے اور جنت میں جائیں گے، وہ اعمال کے اوپر جزا اور سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس دن ڈٹرمن کرے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ٹائم فریم کتنا ہے، یعنی یہاں پہ تو دنیا کے اندر تو معاملات یہ ہوتے ہیں نا، کسی کو سزا دے دی گئی 8 سال قید بامشقت، 10 سال قید بامشقت۔ جہنم میں جن کو بھیجا گیا ان کو جہنم سے نکلنے کا چانس ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ تو ان کو بھی نہیں پتا اور یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ یہاں پہ وہ بات ہو رہی کہ شفاعت جو ہوگی جن کی جائے گی وہی جہنم سے نکالے جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے سزا کا خاتمہ ہی شفاعت کے ذریعے ہوگا۔ یہ ہے کہنے کا مقصد۔ ہوپ کیا بات سمجھ آئیے۔ امید ہے شہزاد صاحب آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، ہم دوبارہ سوال لے سکتے ہیں۔ تب تک ہم اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ جنید صاحب نے یہ سوال ریز کیے، 2 سوال اصل میں انہوں نے ریز کیے ہیں۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا غیب میں موجود مخلوق جن کو اللہ نے جزوی اختیار دیا ہے، درست معلومات حاصل کرنے کا، خاص کر وہ معلومات جو اللہ کی طرف سے ہوں، کائنات کا نظام چلانے کے لیے وغیرہ، جنوں کا سورس کیا ہوتا ہے ان معلومات کے لیے؟ کیا علم ریاضیات کی بنیاد پر، یہ جو فارچون ٹیلر ہوتے ہیں، کیا علم ریاضیات کی بنیاد پر پیشن گوئیاں کرنا کیسا ہے، حالانکہ وہ سائنسی علم کے ذریعے معلومات تک پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ اچھا، اسی سے متعلق اگلا سوال بھی ان کا اسی سے متعلق، وہ بھی پڑھ دیں تو پھر میں دونوں کو ایک ساتھ ہی بتا دیتا ہوں۔ چلیں، دوسرا سوال اسی سے لنک یہ تھا کہ کچھ علماء جو موحد بھی ہیں، جادو کا اثر معلوم کرنے کے لیے متاثرہ شخص کی قمیص جو اس نے استعمال کی ہو وہ منگوا کر جادو کا اثر معلوم کرتے ہیں، پڑھتے وہ بھی اللہ کے کلام کو ہی ہیں، یہ کیسا ہے؟ اچھا، پہلے بات جو سوال کیا کہ غیب کے اندر جو مخلوق ہے ان کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اختیار دیا گیا ہے، تو یہ بات تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت نے غیب کے اندر جو مخلوقات ہیں، تو غیب کے اندر مخلوق وہ ہمارے لحاظ سے غیب ہے، مطلب اللہ کے لحاظ سے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ تو غیب کے اندر جو چیز اگر آپ کہہ رہے ہیں تو وہ اگر ہم کہیں تو وہ فرشتے ہیں،
تو فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کام پہ معمور کیا ہوا، اور قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ ہم ان کو جو حکم دیتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. تو وہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کر سکتے ہوں، یا وہ آپ کو آ کر معلومات دے. تو وہ تو پھر وہی کا ہی ذریعہ ہوگا جو کہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تک ہی محدود تھا. اس کے بعد جو ہے وہی آنا وہ راستہ ہی مطلب وہ چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت نے وہاں پہ اختتام یہ کمپلیٹ کر دی ہے، دین کو مکمل کر دیا وہ بات. اب بات جو آپ کی اس میں سمجھ سکا ہوں، اگر غلط ہوں تو مجھے آپ بتا دیجیے گا، کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اجنہ ہیں یہ کس طریقے سے معلومات کو لیتے ہیں. تو قرآن میں شاید سورہ نجم میں ہے، اللہ مجھے معاف کرے، شاید سورہ نجم ہے یا سورہ طور ہے، کہ ان میں سے جو ہے نا یہ آسمان کی طرف بڑھتے ہیں معلومات حاصل کرنے کے لیے جن، اور ان کو پھر جو ہے وہ آگ کا گولا پھینک کے مارا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے وہاں پہ جو ہے وہ ایک باقاعدہ پروٹیکشن کا ایک نظام لگایا ہوا ہے. تو معلوم کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جب فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کسی کام کو کرنے کا، تو ان میں سے کوئی جنہ جو ہے وہ وہاں تک پہنچنے کی جو ہے وہ رسائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے آسمان تک. تو وہاں پہ جو وہ فرشتوں کے درمیان جو ہے وہ گفت و شنید ہو رہی ہوتی ہے، اس کو سن کر کے وہ نیچے کی طرف یعنی بھاگتے ہیں، اس کے اندر ان کو جو ہے وہ آگ کا گولا جو ہے وہ مارا جاتا ہے، اور وہ اس کا جو ہے کام تمام کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک معلومات کا ان کا ذریعہ ہو سکتا ہے، واللہ عالم، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جنوں کو ہم نے بھی نہیں دیکھا. یہ تو میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن سے جو ہے وہ سمجھ آتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میتھمیٹکس یا فارچون ٹیلر یا علم ریاضیات کے تحت یا ستاروں کے ذریعے جو ہے وہ معلومات نکالنا، اور اس کے اوپر جو ہے نا سائنسی علم کیا کہتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ آج ہم دنیا کے اندر بھی دیکھیں نا، تو کوئی اگر فزکس کا ماہر ہے، یا کوئی اگر جو ہے وہ میتھمیٹکس کا ماہر ہے، یا کوئی اگر بیولوجیکل سائنس کا ماہر ہے، یا کوئی اکاؤنٹس کا ماہر ہے، اس کے پاس اپنا کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی معاملے کے اندر. اور اچھا اس ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ اصول ڈٹرمن کرتے ہیں. یہ انسان کی مطلب انسانی تاریخ یہی رہی ہے. اگر آپ فزکس کا کوئی اصول اڑا کے دیکھیں گے تو آپ ریفر کریں گے جناب آئنسٹائن کو دیکھ لو، یا فلاں کی تھیوری دیکھ لو، اور اس کو دیکھ لو، اس کو ریفر کر لیں. تو وہ آئنسٹائن ہے، یا جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنے بھی فزیشینز گزرے ہیں، انہوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، انہوں نے اس انداز میں اس کو اپنے ایکسپیرینس میں لے کر آئے تھے، اور پھر انہوں نے اس ایکسپیرینس کو پروف کیا. کیونکہ اللہ رب العزت کا جو طریقہ ہے، سوری ہو سکتا ہے کہ جواب کو سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگے، اور اللہ رب العزت نے جو دنیا اور کائنات کے جتنے بھی قوانین بنائے ہوئے نا، یہ انسان اپنے ایکسپیرینس سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک کنسسٹنٹ لاز ہیں، اور وہ کنسسٹنٹ لاز شروع سے چل رہے ہیں، اور ہمیشہ سے ان میں کوئی تغیر نہیں آیا، سوائے اس کے کہ اگر ان میں کوئی ریگولیرٹی آئی ہے تو وہ پھر ایک معجزہ ہی ہو سکتا ہے، اور وہ معجزہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پیش کیے ہیں. تو لیکن اگر آپ شروع سے دیکھیں، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ بتوں کو توڑ دیا، تو کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کے بادشاہ نے جو ہے نمرود نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈالو، یہ سب نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈالو، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس یہی تھا کہ آگ تو جلاتی ہے، آگ تو جلانے کا ہی کام کرتی ہے. تو جب آگ جلانے کا کام کرتی ہے تو پھر یہ تو جل جائیں گے. لیکن کیا ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ جتنے بھی قوانین یا جتنے بھی اپنے عمل کے لیے جو تھاٹس جسے کہتا ہے نا وہ ایکسٹریکٹ کرتا ہے، تو وہ اپنے ایکسپیرینس پہ کرتا ہے، اپنے ایکسپیریمنٹس پہ کرتا ہے. اچھا اس کے لیے بیسس کیا ہے؟ اس ایکسپیرینس یا اس بیسس کے لیے جو انسان کے پاس جو حواس خمسہ ہے نا، اس کے ذریعے تو ان میں جو مین چیز ہے وہ ہے آنکھ کا دیکھنا، اور پھر ایک کان کا سننا. یہ تو مین ہے، باقی بھی ہے، ٹھیک ہے. ان سے جیسے ہی اس کو معلومات عکس ہوتی ہے، پھر وہ اس کو اپنے اس میں اینالائز کرتا ہے، اس کو مختلف طریقے سے پرموٹیشن کمبینیشنز نکالتا ہے، اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے. تو وہ جس انداز میں اس کو سمجھتا ہے وہ اس کا ایکسپیریمنٹ ہو جاتا ہے، اور اسی انداز میں وہ اس کو سورس بنا لیتا ہے. اچھا اللہ رب العزت جو ہے وہ اس چیز کو قرآن کے اندر بھی ثابت کرتے ہیں. دیکھیں کوئی معلومات جس کے اوپر جو ہے نا مجھے کوئی میرے پاس کوئی اس کا پروف نہیں ہے، یعنی اگر میں نے کوئی بات کی فزکس سے، تو فزکس کی میرے پاس کتابیں ہوں گی، کوئی لا ہوگا جس سے میں اس کو پروف کروں گا. کوئی بیولوجی کی بات کروں گا تو اس کا کوئی نہ کوئی میرے پاس کوئی لا ہوگا، کوئی پروف کروں گا، کیونکہ پچھلے وقتوں سے میرے پاس کوئی نہ کوئی چیز نظر آ رہی. لیکن اگر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، میں صرف اپنے گمان کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ باتیں کر رہا ہوں، یا وہ عمل یا پریکٹسز پہ چلتا چلا جا رہا ہوں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں کیا حکم دیتے ہیں. تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 کو دیکھیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقفو ما لیس لک بہ علم.
ہر اس بات کے پیچھے مت پڑ جایا کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یعنی جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس بات کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، پڑے ہوئے ہو۔ اب انسان کس بات کے پیچھے پڑے، یا کس بات کی بات کو کرے، یا کس بات کے ایکسپیریمنٹ کو بیان کرے، کیونکہ دیکھیں وہ ایکسپیریمنٹ جو اس نے ریئلائز کیا ہے یا سمجھا ہے، اس کے لیے اس کے پاس سورس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک ہم نے تمہیں کان دیے ہیں، آنکھ دی ہے اور دل دیا ہے۔ دل ایویلویشن میں مطلب آپ نے انالائز کیا اس کو جو ہے نا، انہوں نے آپ نے جو ہے اس کو دیکھ کر کے، تو کان سے سنا، بات کو سنتا ہے، جو بات سنتا ہے اس کو بغیر اس کی اتھینٹسٹی کے جو ہے نا جناب اس کے پیچھے جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کان سے تم نے سنی کوئی بات، یا آنکھ سے تم نے دیکھی کوئی بات، یا دل نے بھی اگر کوئی گمان کیا ہے، یا دل میں تم نے کوئی چیز اینالائز کی ہے، تو اس بات کو یاد رکھو کیا ہے کہ یہ بے شک ہم نے تمہیں کان، آنکھ اور دل دیے، سب ہی کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ یعنی اگر کسی گمان کی بیسس پر کوئی بات ہو رہی ہے، یعنی اگر آج میں کہوں ہندو جو ہے وہ بتوں کو پوج رہا ہے، تو اس کا بھی تو کوئی گمان ہے نا، اس کے پاس سورس کیا ہے؟ وہ کہیں گے جناب میرے والدین کر رہے تھے، میرے دل میں یہ بات آئی، اسی طریقے سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بھی دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں جناب اپنے جو ہے وہ علاقے میں واپس آ رہے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، تو ان کو جو ہے وہ دور ایک آگ نظر آئی، اور وہاں پر جاتے ہیں کہ میں جو ہے نا ٹھنڈک، صحرا کی ٹھنڈک بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، تو وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اپنی فیملی کو کیا تم یہاں رکو، میں ہو سکتا مجھے دور ایک آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے کوئی چیز انگارہ لے کر آتا ہوں، یا پھر راستہ معلوم کرتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی غلط راستے پہ ہم جا رہے ہیں۔ وہاں پہنچے تو اللہ رب العزت نے پھر جو ہے نا ان سے خطاب کیا اور ان کو جو ہے وہ نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ کیا یہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم سے نہیں کیا ہوگا کہ کس طریقے سے ان کو رسالت ملی؟ ڈیفینیٹلی یہ تو کیا ہوگا نا۔ اب آپ اس کو ملائیے اس بقرہ سے جس کے اندر تمام نے کیا کام کیا تھا؟ سامری نے سب کے جو اتنے بھی جو ان کے زیورات تھے ان کو ڈالا اور ان کو آگ میں ڈالا، اور اس نے کہا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ خدا ڈھونڈنے گئے، تمہارا خدا تو یہاں ہے، دیکھو میں یہاں سے نکالتا ہوں۔ اب لوگوں نے تو تصور میں شاید یہ رکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے نا آگ سے خدا نے خطاب کیا تھا اور وہاں پہ بات نظر آئی تھی، انہوں نے یہاں پہ بھی کر کے دکھا دیا، وہ سامری نے کر کے دکھا دیا، اس میں سے جو ہے وہ بقرہ نکلی، وہ نہیں گائے جو ہے وہ نکلا، بچڑا نکلا۔ تو یہاں پہ بات آتی ہے گمان۔ لیکن اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آنکھ، کان اور دل ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ یاد رکھو کہ جس بھی گمان کو یا جس بھی بات کو تم کر رہے ہو، اگر اس کی تم سے پوچھ گچھ ہر حصے کی جائے گی، اگر نہیں ہوئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ الٹیمیٹلی تو پھر یہی بات ہے نا کہ پھر اس کی جب پوچھ گچھ ہوئی اور وہاں پہ فیلئر ثابت ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے پوچھیں گے بھائی کس بیسس کے اوپر تم نے کیا تھا، تمہارے پاس کیا تھا، ایسی کون سی معلومات تھی؟ تو ہمارے پاس سورس کیا ہے؟ تو ہمارے پاس سورس جو ہے وہ قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کے علاوہ کیوں گمان کی طرف جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک بات ہے۔ پھر آ جاتی ہے آپ کی بات کہ کچھ علماء جو موحد بھی ہیں، جادو کا اثر معلوم کرنے کے لیے متاثرہ شخص کی قمیض جو اس نے استعمال کی ہو وہ منگوا کر جادو کا اثر معلوم کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھتے وہ بھی ہیں اللہ کے کلام کو ہی ہے۔ یہ کیسا ہے؟ دیکھیں یہ تو بات حقیقت ہے کہ جن اجنہ موجود ہیں، اجنہ جو ہے مخلوق ہے، اس پہ کوئی جو ہے وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اجنہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور یہ بھی موجود ہے، یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ اجنہ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ قرین کی صورت میں جیسے کہتے ہیں نا وہ بہکاتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، قرین ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو اجنہ انسان کو بہکاتے ہیں، تو انسان ان کی طرف جب جاتا ہے، مطلب اللہ کا حکم جہاں انسان نے توڑا وہیں شیطان اس کے پیچھے لگا، اب وہ اس کو توبہ کی طرف تو نہیں آنے دیتا نا اتنے آرام سے۔ اچھا بات آپ کی یہ ہے کہ یہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جادو کو، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احادیث سے ہم کو ایسی چیزیں نہیں بتائیں؟ رقیہ شریعہ کا استعمال جو ہے وہ ہر ایک کے لیے بتایا، مطلب یہ تو ہمارے لیے موجود ہے نا، تو رقیہ شریعہ کا استعمال کیا جائے۔ تو انسان ہے وہ قرآن کو ضرور پڑھے، سورہ بقرہ کی جو ہے وہ اول اور آخری آیت جو ہے وہ رات میں سونے سے پہلے پڑھ کے سوئے۔ ٹھیک ہے، اگر تو وہ واش روم جا رہا ہے تو اس کی جو دعا ہے وہ پڑھ کے جائے، اور وہ واش روم کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو وہ خبائث سے بچانے کے لیے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں،
لیکن اب اگر وہ علماء جو کہ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ قمیص سے ناپ رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں تو وہ ان کو دیکھا جانا چاہیے. اگر تو کوئی شرعی طور پہ کوئی غلط کام نہیں ہو رہا, فرض کر لیں کہ کوئی خاتون ہے جن کے اوپر جن کا اثر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, اور جناب جب آپ پہنچے تو جناب جو کوئی عالم جو کہ سو کارڈ عالم ہو, اور وہ اس کو جو ہے نا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یا چھو کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ پڑھ رہا ہے, اب وہ قرآن کی باتیں پڑھ رہا ہے. لیکن اگر تو وہ چیز پہلے ہی منع ہے, قرآن خود منع فرما رہا ہے کہ جناب جو ہے وہ غیر محرم جو ہے وہ چھو بھی نہیں سکتا, کیونکہ مرد مومن کے لیے کیا ہے کہ وہ نظر بھی اٹھا کر غیر محرم کی طرف نہ دیکھے. تو اگر تو کام جو ہے وہ ابتداءً ہی غلط کر دیا تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا کہ جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے یا جو کچھ جو ہے وہ قرآن کو بھی پڑھ رہا ہے یا جو بھی الفاظ وہ ادا کر رہا ہے اس کا اثر کیا ہوگا, اس دعا کی قبولیت کہاں جائے گی. تو یہ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ کچھ چیزیں بہت لکھی بھی آ رہی ہیں, کیا لکھا ہوا ہے اس میں, دس لنک از ناٹ شوئنگ اٹینڈنس آف ویک 3. اچھا بہت شکریہ. وہ میں اٹینڈنس کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. جنید صاحب کا سوال کیونکہ ہم نے پہلے بھی ریز کیا, انہوں نے ہاتھ بھی ریز کیا ہوا ہے, تو ان کو آن بورڈ لیتے ہیں کہ جنید صاحب آپ انمیوٹ کریں اور آپ اپنا سوال ریز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی صاحب. جنید بھائی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی, بالکل بھی بہت ہلکی آ رہی ہے. جی جزاک اللہ. میں نے کہا آپ نے میرے کوشچنس کا جو آنسر کر دیا ہے جی اس کے حوالے سے. جی میں آگے جو کنفرم کرنا چاہوں گا, یہ جو میں نے آخری کوشچن پوچھا تھا جس میں وہ عالم دین جو ہیں وہ موحد ہیں, توحید بھی بیان کرتے ہیں, لیکن جو ہے وہ رقیہ شرعیہ میں جو ہے نا وہ قمیص منگواتے ہیں. وہ یہ نہیں نامحرم کو اس طرح وہ تو وہ نہیں کہ نامحرم کو سامنے بٹھا کے, لیکن صرف استعمال شدہ جو دھلی ہوئی بھی نہ ہو, مطلب کہ استعمال شدہ قمیص جو ہے وہ منگواتے ہیں, اور اس کے اوپر دم وغیرہ کر کے. اور پھر میں نے ایک فزیکلی میں نے ایک اور بھی عالم دین کو دیکھا ہے, لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے, اس کو جو ہے کچھ چیزیں پڑھ کے آیات اور کچھ صورتیں پڑھ کے اور اس کو دم کر کے ماپتے ہیں اس کو. تو یہ جو طریقہ مطلب حالانکہ وہ پھر مطلب فزیکلی میں اب مکتبہ فکر تو یا اسکول آف تھاٹ تو میں ڈسکرائب نہیں کرتا, کیونکہ پھر بات مطلب شاید وہ اس کا اینگل چینج ہو جائے. میں بس یہی کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ شاید جو اصل میں سلائیڈ میں لکھا ہوا تھا کہ ایک صورت یہ لکھی ہوئی تھی جیلی عاملوں کے حوالے سے کہ وہ قمیص وغیرہ جو ہے نا وہ منگواتے ہیں. تو میں اس میں کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ کچھ علماء حالانکہ وہ توحید بھی صحیح بیان کرتے ہیں, کافی مطلب زور دیتے ہیں اس چیز کے اوپر, لیکن وہ اس طرح کی پریکٹس کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ شاید مطلب اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی بھائی یہ. اور پھر دوسری بات, میں نے پہلے سوال میں جن کا ذکر کیا تھا کہ جنوں کو جزوی جو ہے وہ اختیار, تو وہ میں نے اپنے عالم حاصل کے حوالے سے کہ ہم انسان جو ہیں ان کو تو اس طرح کے اختیار نہیں ہے, لیکن وہ عالم غیب میں پھرتے ہیں تو اس میں جو ہے کچھ چیزیں جو ہے مطلب اس حوالے سے میں نے جزوی کا لفظ استعمال کیا تھا. جزاک اللہ. اچھا ایک اور بھی چیز ہے جنید بھائی, آپ کا سوال بالکل ریلیونٹ ہے آج کے دور کے مطابق جو لوگ کرتے ہیں, مطلب آپ کوئی ایسی بات نہیں پوچھ رہے. آپ دیکھیں قرآن کے اندر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو تھی نا, تو وہاں پہ بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کہ سلیمان علیہ السلام کے جو ہے نا وہ جادو کرتے تھے, معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 2 فرشتے بھیجے, ہاروت و ماروت, صحیح ہے نا. اور ہاروت و ماروت جو ہے وہ آزمائش تھے, اور وہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ جادو نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ فرشتوں نے ڈسٹنکشن کر کے بتائی لوگوں کو کہ دیکھو یہ عمل کرنا جو ہے وہ جادو ہے, اور یہ جو عمل ہم آپ کو بتا رہے ہیں یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے جو کہ سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے, تو یہ جادو نہیں ہو سکتا. تو وہ لوگ جو ہے وہ اس میں سے جب وہ یہ دکھاتے تھے کہ یہ عمل اس طرح سے کرنا جادو ہے اور یہ چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے, تو لوگ وہ جن کے دلوں میں چور ہوتا تھا وہ کام سیکھتے تھے کہ یہ دیکھیے یہ جادو کا انہوں نے عمل سکھا دیا اور ہم اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا, یہ ایک وہ ہے بات اس کے اندر. ایک اور اور بات جہاں تک جو بھائی آپ وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ قمیص منگواتے ہیں, قمیص کو پڑھ کے پھونکتے ہیں, تو قمیص کو ناپتے ہیں کہ دیکھتے ہیں بڑی ہو گئی ہے تو بڑی ہے, چھوٹی ہو گئی ہے سائز میں, تو پھر وہ جو ہے وہ کہلاتا ہے کہ جناب یہ جادو ہے اس پہ, ورنہ نہیں ہے. تو یہ تو دیکھیں, اگر تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ شریعت کے مطابق کام ہو رہا ہے اور شریعت کی وائلیشن نہیں ہو رہی, تو اس بیس لائن کے اندر کوئی شخص اگر یہ کام کر رہا ہے تو پھر ان کو یہ بات کو برابر کرانا پڑے گا کہ ایک تو پہلی بات وہ شریعت کو وائلیٹ نہ کر رہے ہوں, اور دوسری بات یہ کہ وہ ظاہر طور پہ واضح طور پہ وہ الفاظ جو قرآن کے ہیں وہی ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ اپنے طور پہ کچھ پڑھ کے پھونکا ہوا میں اور کسی کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کیا ہو رہا.
ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز منع ہے, یہ چیز کاؤنٹ نہیں ہوتی شریعت کے اندر. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ایک اور آخری بات ہے جی, ایک ریکویسٹ تھی کہ نا ایک آن لائن جو ہے نا فورم پہ قرآن و سنت کا جو ہے نا قرآن حدیث کے آن لائن 3 مہینے کا کورس آیا ہے alquran.org کے اوپر. تو اس میں جو ہے کہ اب ہمارا لیکچر بھی جو ہے وہ منگل کو ہوتا ہے اور ان کا بھی منگل کو 9 بجے ہی, مطلب منگل اور بدھ کے. تو مطلب کہ اگر ساری مطلب پاسبل کیلکولیشنز کر کے آپ کے ٹائم کی اور باقی ممبران کی, یہ ہمارا کورس منڈے کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے, مطلب کیونکہ ان کے تقریباً 1 لاکھ جو ہے وہ لوگ سبسکرائبر ہو سکتا ہے. ہمارے اور بھی کچھ ساتھی جو ہے وہ شاید وہ والا کورس قرآن حدیث کا آن لائن کورس ہے شاید لے رہے ہوں, یا کم از کم مطلب میں نے سبسکرائب کیا تو اس لیے یہ ہے کہ کچھ گنجائش نکل سکتی ہے کہ اسی طرح ہی کنٹینیو رہے گا. دیکھیے ایک تو ہمارا کورس بہت شارٹ ہے اور ابھی تو رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی شاید کورس ختم ہو جائے گا. کوآرڈینیٹر صاحب مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا دیں گے آپ کو. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا بھی قرآن کا جو کورس ہے وہ قرآن مطلب دورہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ رمضانوں میں شروع ہوگا. اور اس سے پہلے جو ہے ایک ہمارا سیشن جو ہے وہ قرآن کی بارے میں اور رمضان کے بارے میں, استقبالیہ رمضان اور قرآن کے بارے میں جو ہے وہ بھی ایک سیشن ہوگا جو مظفر بھائی کریں گے. تو اس سے بھی آپ کو افاقہ ہوگا. تو وہ لوگ جو کہ 1 مہینے کے اندر ہی رمضان کے اندر سے قرآن کو جو ہے وہ سننا اور سمجھنا اور ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو بھی جوائن کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں پہ. مزید ڈیٹیل جو ہے سرفراز بھائی بتائیں. جنید صاحب بہت شکریہ آپ کے سوالوں کا. ہم آپ کی اس بات پہ ڈسکس کریں گے, پھر آپ کو بتا دیں گے. ابھی ہمارے پاس ایک سوال آ رہا ہے محمد مقبول اسحاق صاحب کا. مقبول صاحب اگر آپ خود سوال کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے, میں آپ کی انمیوٹ کر دیتا ہوں. اگر آپ چاہیں تو آپ کا میں سوال پڑھ لوں اگر آپ. جی مقبول صاحب, محمد مقبول اسحاق صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی مقبول صاحب. سر اصل میں تھوڑا نیٹ ورک کا ایشو ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری جیسے لکھا ہوا شفاعت کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں منظارہ قبری واجبت لہ شفاعت, جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اس کے علاوہ اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت کی جو شفاعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ میں اپنی امت کے گناہ کبیرہ لوگوں کے لیے کروں گا. تو آپ کا سر میں وہ سن رہا تھا لیکچر, تو اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ ہر بندہ اپنا جہنم میں ڈیوریشن پورا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیں گے تو اس کے بعد آپ کریں گے. تو جب جہنم میں ڈیوریشن پورا ہو جائے گا تو پھر شفاعت کا فائدہ کیا سر؟ یہ کنفیوژن تھی تھوڑی. میں وہی آپ کو میں نے سوال بڑے شارٹ انداز میں نے جواب دیا تھا. دیکھیں جہنم میں جو چلا گیا ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی خود فرمایا ہے کہ اگر تو تم گناہ کبیرہ سے بچتے رہو گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہارے صغیرہ گناہوں کو خود معاف کر دے گا. ٹھیک ہے نا, یہ قرآن کے بے اندر شک. موجود ہے. ٹھیک ہے, اب بات آتی ہے کہ پھر وہ لوگ کون جائیں گے جہنم کے اندر. تو ڈیفینیٹلی پھر ان کا مطلب ہے کہ ان کے وہ گناہ ہوں گے جو کہ معافی کے قابل نہیں ہوں گے, تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو جہنم میں بھیجے گا. جب وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے تو اس کا ڈیوریشن نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر دنیا میں سزا ملتی ہے نا تو دنیا کے اندر ایک ٹائم فریم کے اندر سزا دے دی کہ اس کو جی 8 سر. سال کی قید ہے یا 10 سال کی قید ہے یا 14 سال کی قید ہے. تو 14 سال کی قید کے بعد باہر تو نکلے گا. یہاں جہنم میں جو ڈالے جا رہے ہیں ان کی قید کا کون کون نکالے جائیں گے کون نہیں نکالے جائیں گے یہ اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر یہ ٹھیک وہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگ جو جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے جب ان کا حساب کتاب ہو گیا اور ان کو پتہ لگ گیا کہ وہ جہنمی اور جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں, تو وہ لوگ جو ہے وہ جائیں گے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. یہ پوری حدیث ہے جو بہت طویل حدیث ہے, میں اس کو تھوڑا شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. بالکل تو بالکل آدم سر. علیہ جی تو وہ آدم علیہ بالکل السلام جو سر. ہے ان کو ریفر کریں گے آگے ابراہیم علیہ السلام کی طرف, ابراہیم علیہ السلام جو ہے ریفر کریں گے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف, موسیٰ علیہ السلام ریفر کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف, پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا صرف, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں ہی ہوں جو شفاعت کرے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت وہاں کلمات ادا کریں گے. اچھا یہ جن کا معاملہ تھا وہ ڈیفینیٹلی وہ تو جہنم ان کے لیے ہو گئی, تبھی تو وہ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو معاف کرے. تو معاف کون کرے گا؟ معاف تو اللہ رب العزت ہی کرے گا, لیکن معاف کرنے بے کے شک. لیے اللہ رب العزت سے کون سفارش کرے گا؟ تو وہ اللہ رب العزت ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ صلی اللہ سکھائیں علیہ گے. وسلم. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے, وہ سجدہ جو ہے وہ اتنا طویل ہوگا کہ پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کو پکار کے کہیں گے یا محمد یا محمد یا محمد آپ بتائیے کہ کس کی شفاعت ہے. تو پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدے میں یہی کہیں گے کہ میری امت میری امت میری امت.
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کہیں گے کہ پھر کہو جو چاہتے ہو وہ کہو. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے فرمائیں گے کہ میری امت میں سے, تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ جن کے دل میں جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے ان کو نکالنا. تو یعنی یہاں پر ان کی کیٹیگری ہو رہی ہے کہ 1 by 1 یعنی 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح سے سفارش کریں گے, اور ہر اس میں جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ لوگوں کو وہاں سے بری کیا جاتا رہے گا. تو وہ بات ہو رہی ہے کہ شفاعت تو ہوگی, اور شفاعت کے لیے جو جہنم میں پھینکے گئے ہیں ان کا ٹائم ہاریزن نہیں بتایا گیا, وہ شفاعت جو ہے وہ ٹائم ہاریزن سے مشروط. سمجھ رہے ہیں, یہ ہے. ٹھیک ہو گیا سر, جزاکم اللہ خیر. اور دوسرا سر, وہ ایک بھائی نے پہلے بھی سوال کیا ہے البرہان والا, تو سر وہ واقعی ٹائمنگ سملرٹی ہے دونوں میں نا, مطلب ٹائم بھی سیم ہے, ان کے بھی 2 دن کلاسز ہیں نا, تو یہ کائنڈلی ایڈجسٹ اگر پاسبل ہو تو یہ کائنڈلی کر دیجئے گا. سرفراز بھائی آپ اس پہ کچھ کمنٹ کریں تو کریں, میں کیا بتاؤں کوآرڈینیٹر صاحب. بس اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہمارا پورا اسکیجول چل رہا ہے, ہم کورس کے بالکل آدھے میں پہنچ چکے ہیں, صرف میرے خیال میں 4 سیشن ہی اور ہوں گے اور ہمارا کورس ختم ہو جائے گا. تو اس کو ٹائمنگ چینج کر کے پھر, کیونکہ ہمارے پاس ممبران جو ہیں وہ مختلف ممالک سے ہیں, صرف پاکستان سے بھی نہیں ہے, تو امید ہے کہ آپ ٹائم نکال سکیں گے. اگر نہیں تو بھی ہم یوٹیوب کی ریکارڈنگ شیئر کر دیا کریں گے, آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج دیا کریں, ہم ان کے جوابات بھی دے دیا کریں گے, اور آپ کو ریکارڈنگ بھیج دیں گے, آپ سن لیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہم دوبارہ بھی اس کو مولوین کے پاس بھیج سکتے ہیں اور آپ کا جواب آ جائے گا. تو میرے خیال میں سیشن چینج کرنے کا تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو جائے گا, ہم نہیں کر پائیں گے. نہیں صاحب بھائی یہ زیادہ بہتر ہے, اور جنید صاحب آپ بھی یہ دیکھ لیجئے کہ آپ لوگ اگر سوال ہو تو آپ یو آر موسٹ ویلکم, ورنہ آپ اپنا سوال جو ہے وہ ٹیکسٹ کر دیجئے اور سرفراز بھائی اس کو دیکھ لیں گے اور اس کا جواب ہم دے دیتے ہیں. اگر وہ اس پہ بھی آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے تو آپ 10-15 منٹ کے لیے پھر جوائن کریں, آپ اپنے کلیریفیکیشن لے لیجئے اور جو ہے نا آپ اس کو جوائن کر لیجئے. ٹھیک ہو گیا سر. ون مور لاسٹ کویسچن سر, جی سر. تفسیر القرآن کا ابھی آپ نے حوالہ دیا تھا کہ وہ بھی کورس کروائیں گے تو ماہ رمضان میں, تو یہ واقعی ہوگا مطلب, اور اس کا ڈیوریشن کتنا ہوگا سر؟ اس کا ڈیوریشن سر دیکھیں کم از کم 2 آورس کا ہوتا ہے وہ, کیونکہ ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ تقریباً 2 آورس تو کم از کم لگتے ہیں اس میں. صحیح ہو گیا سر. اور پورا ڈیوریشن سر کمپلیٹ بتا دینا, رمضان میں ہی ختم ہو جاتا ہے. نہیں پورے رمضان میں ختم ہوگا, وہ ڈیوریشن اس کا پوچھ رہے ہیں, ٹائم کا پوچھ رہے ہیں. ٹائمنگ تو 2 گھنٹے کی ہوگی اور پورے رمضان کے درمیان یعنی 30 پورے کے پورے جو 29 یا 30 جو بھی روزے ہوں گے اسی میں ختم ہوگا پورا کا پورا قرآن. اور روزانہ 1 پارہ تقریباً 1 پارہ روزانہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر, جزاکم اللہ خیر. تھینک یو. سگنل ایشو ہے سر, آواز کٹ رہی ہے, بڑی مہربانی سر, مجھے سمجھ آ گئی ہے کافی. ہمارے پاس اب کیونکہ میسیجز میں تو کوئی سوال نہیں آیا ہوا, صرف جنید صاحب کا ہاتھ ریز کیا ہوا ہے. سب لوگوں سے بھی گزارش ہے, اگر آپ سوال ریز کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنا ہاتھ اوپر کریں تاکہ ہم آپ کے سوال کا جواب دے سکیں. 1-2 کچھ ممبران ہیں جنہوں نے یس کو کلک کیا ہوا ہے, اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ سوال ریز کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا ہے. یہ کوئی سوال, یہ کیا لکھا ہوا ہے سرفراز بھائی, کیا لکھا ہوا ہے, مجھے پروف کرنا ہے تو میں کیسے کروں, یہ کیا چیز, کوئی چیز یہ میرے پاس نہیں لکھا ہوا آ رہا, آپ کے پاس ہی آ رہا ہے صرف. اچھا, تو ایک ہے ہمارے پاس آئی ڈی ہے ان کی USA 123. اگر وہ سوال ریز کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو میں انمیوٹ کر دیتا ہوں. نہیں, میرے خیال میں ان کا کوئی سوال نہیں ہے. ایک اور ہے اسٹوڈنٹ ID 1055. اگر آپ سوال ریز کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کی ID کو انمیوٹ کر رہا ہوں. میرے خیال میں ان کا سوال نہیں ہے, یہ صرف انہوں نے اٹینڈنس لگانے کے لیے ہو سکتا ہے کیا ہو, کیونکہ آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لکھ کے سوال بھیج دیں, ہم آپ کو جواب دے دیں گے. تب تک ہم جنید صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی شفاعت کے حوالے سے دو بھائی شہزاد بھائی اور رزاق بھائی نے بھی کوشچن کیا تھا، تو یہ میرا کوشچن نہیں ہے، صرف ایک نا میں سوچ رہا تھا تو میں اپنا ایک پرسیپشن جو ہے نا وہ شیئر کر دیتا ہوں. جی اس میں یہ ہے کہ مطلب جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شفاعت باطلہ کی کانسیپٹ جو مدثر بھائی نے سمجھایا تو اس کے اوپر کہ سزا تو مطلب پوری کر لیں گے تو پھر کیسے مطلب وہ کیا فائدہ ہوگا شفاعت کا. تو میں دوسرے اینگل سے سوچ رہا تھا کہ پھر اگر شفاعت باطلہ کے اوپر جس طرح کنفیوژن ہے بہت سارے لوگوں کا آج دنیا میں، تو ان سے میرا سوال ہے کہ پھر جو اللہ پاک کا جو انصاف ہے کہ جن لوگوں نے دین کے لیے دین کو سمجھا، اس کے اوپر عمل کیا، اس کے لیے اتنی مشکلات اٹھائیں، وہ اور پھر وہ جنہوں نے صرف اس آس کے اوپر جو ہے کہ ہم بس امتی ہیں اور انہوں نے ساری زندگی گزار دی، تو قیامت والے دن جو ہے کس طرح وہ مطلب روز محشر سے جو ہے ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیے جائیں گے، یا اللہ پاک کے انصاف کے اوپر بھی تو ڈائریکٹلی مطلب سوال اٹھتا ہے اس کے اوپر. تو یہ مطلب اس سینس میں بھی، اور ایک حدیث بھی ہے کہ اس کا جو ایگزیکٹ مطلب وہ نہیں مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں کہ جہنم کے اندر ایک پتھر گرایا گیا تھا اور صحابہ کرام کی محفل کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ تھے وہاں پہ، تو آواز آئی تھی وہاں پہ، تو صحابہ نے پوچھا تھا تو حضور پاک نے فرمایا تھا کہ جہنم کے اندر ایک پتھر گرایا گیا، جو اب مجھے ایگزیکٹ سال نہیں کہ اتنے سال جو ہے نا وہ بعد جا کے گرا ہے طے کے اندر. تو ایک پتھر اتنے مطلب عرض سال لگے ہیں اسے، اور ایک انسان کو جب گرایا جا رہا ہے جہنم کے اندر، تو مطلب کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ کتنا عرصہ مطلب وہ صرف طے تک جاتے ہوئے لگے گا اس کے اوپر. تو یہاں سے سمجھ آ جاتا ہے کہ گناہوں کے اوپر جب وہ سزا تو ملے گی ہی ملے گی. ہاں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سزا کی تکمیل کے بعد جو ہے، یا جو ہے مطلب سزا جب پوری ہو جائے ایٹ لیسٹ، یا کافی زیادہ سزا گزر جائے، تو پھر جو ہے مطلب تاکہ انصاف ہو جائے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے عمل کیا اور ان لوگوں نے اور قربانیاں دی، اور وہ جن لوگوں نے عمل نہیں کیا اور جنہوں نے قربانیاں نہیں دی. جی جزاک اللہ خیر. زرار بھائی آپ جی سر اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے یا نہیں، وہ بات وہ انہوں نے وہی بتائی ہے. وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں جنید بھائی کہ جن کے پاس ایمان ہے اور وہ اپنی غلطی یا اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیے گئے، اور وہ بھی پھینکے گئے جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ بھی پڑے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ڈسٹنکشن ہوگی کہ ایک ایمان لانے والا جو ایمان تو لایا تھا، ٹھیک ہے، کسی درجے میں ایمان تو لایا تھا وہ، اور اس کے بعد اس نے عمل بھی کیے کچھ اچھے. تو اللہ رب العزت کا تو یہ وعدہ ہے کہ جو ایمان لایا اور عمل اچھے کیے تو اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی. تو پھر وہ بھی ان کے ساتھ وہاں پڑا ہوا ہو جہنم کے اندر، تو یہ پھر انصاف نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شفاعت جو ہے وہ اس سے بھی مشروط ہے. وہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں جنید بھائی. کریکٹ جنید بھائی؟ نہیں جی نہیں، میں تھوڑا اور اینگل میں کر رہا تھا بات کہ جن لوگوں نے عمل کیا، ایمان بھی لایا، عمل بھی کیا، ان لوگوں کو جو ہے اللہ پاک ڈسٹنگش کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان تو لائے لیکن عمل نہیں کیا. تو یہاں سے میں شفاعت والا جو کانسیپٹ اس اینگل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شفاعت جو ہے وہ مطلب سزا اپنی، تو پھر کون سا مطلب جو ہے وہ شفاعت کا فائدہ ہوگا. تو مطلب یہاں پہ یہ سمجھانے کی کوشش ہے کہ پھر اگر جو ہے شفاعت باطلہ کی کانسیپٹ کو اگر جو رائج ہے اس کو صحیح مان لیا جائے، تو پھر کیسے ڈسٹنگش ہوگا کہ وہ لوگ جو ٹرو بلیورز ہیں، جنہوں نے ایمان لائے، عمل کیا، مشکلات اٹھائیں، اور وہ صرف ایمان لائے، اور دوسرے لوگ جو صرف ایمان لائے اور بغیر عمل صالح کیے چلے گئے، اور وہ آج اس امید پہ بھی بیٹھے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روز محشر سے ہی پروانہ دے دیں گے، جنت کا لے دیں گے. تو میں اس سینس میں بات کر رہا تھا. میں کافروں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کر رہا تھا کہ ایمان والے اور کافروں کی ڈسٹنگش، ان کا میں موازنہ کر رہا تھا. ان تو صاحب کا یہ جو بھی سوال تھا لاجیکل نا چیز ہے. جنید بھائی، جو میں سمجھ سکا ہوں، ان کا جی سوال جو تھا وہ یہ تھا اسحاق بھائی کا کہ پھر اگر تو وہاں پہ سزا پوری کر لی اور اس کے بعد شفاعت ہوئی، تو پھر اس شفاعت کا مطلب کیا، مطلب اس کا پھر معاذ اللہ اللہ مجھے معاف کرے کہ پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ پھر شفاعت تو جب سزا میں نے پوری کر لی تو پھر شفاعت کس بات کی؟ معاذ اللہ، یہ ایک بات وہ کر رہے تھے. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ شفاعت جو ہے سزا جو پوری کرنے کا ہے، وہاں ٹائم ہاریزنز نہیں پتا. تو وہ ٹائم ہاریزن جو کس کی کتنی سزا ہوگی، ڈیفینیٹلی جو بندہ جہنم میں پھینکا گیا تو وہ تو ڈیفینیٹلی اس نے کوئی گناہ کیا ہے تبھی تو وہ جا رہا ہے. وہ گناہ بھی بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے، صغیرہ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے. تو جب اس کو وہاں پھینکا گیا تو اس کے بعد کتنی سزا، اس سزا کی ٹائم اوریجن جو وہ شفاعت سے مشروط اس لحاظ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو، وہ حدیث بھی جو ہے اس میں بھی یہی ہے کہ وہ جہنم سے پھر نکال کے لائیں گے. مطلب ان لوگوں کو جو اللہ رب العزت ان کو یہ جو وہ سجدے میں جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت ان کو یہ حکم دیں گے یا رسول اللہ جائیے، اور جن کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے ان کو نکال لائیے.
تو پھر وہ وہاں جائیں گے, پھر وہاں پہ ان لوگوں کا پہلے اس میں, پھر دوسرے میں کہ وہ رائی کے دانے سے بھی کم جن کے پر ایمان ایک ذرہ برابر بھی رہا ہے وہ بھی آ جائے. تو اس طرح سے یہ ہوگا 3 دفعہ میں وہ شفاعت کا معاملہ. تو یہ ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنی سزا پوری کی, لیکن سزا پورے کرنے کا ٹائم فریم کیا ہے. تو ٹائم فریم تو وہاں پہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے, کیونکہ اللہ رب العزت بھی جو ہے وہ خود بھی فرماتے ہیں, اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ ہاں میں بھی جو ہے وہ ان بندوں کو جو ہے وہ ان کو اجازت ہے کہ ان کو نکالا جائے وہاں سے. میں پڑھ دیتا ہوں پوری حدیث, الفاظ سے پوری یاد نہیں ہے. تو یہ بتانا چاہ رہے تھے وہ. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے رہے, اور جو ایمان لائے اور عمل صالح نہیں کیے, وہ تو ایک ڈسٹنکشن ظاہر سی بات ہے اسی وقت ہی ہو گئی کہ جس بندے کو جنت میں بھیج دیا گیا اور جس کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا گیا ایمان والے کے ساتھ, ایمان ہونے کے باوجود بھی. تو وہ ایمان والا ایمان ہونے کے بعد بھی اگر جہنم میں جا رہا ہے, اس کا مطلب اس کے گناہ اس نوعیت کے ہیں کہ جن کی معافی نہیں ہو پا رہی, یا جیسے کہتے ہیں نا گناہ کبیرہ ہے. تو وہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے. اچھا جی, تو حدیث دیکھتے ہیں وہ کہاں ہے. کوئی سوال آیا ہے شاید یہاں پہ. شہزاد عالم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ برادر جیمز پلیز شیئر دا اپ کمنگ کورس. اچھا سر, میں ڈھونڈ رہا ہوں حدیث, اور کسی سے سوال لینا تو لے لیجیے. کوئی اشرف علی صاحب نے ریز ہینڈ کیا تھا. وہ شاید ایک دفعہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد ان کا ہاتھ ریز نہیں تھا. میں پھر بھی ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں. یہ وہ ابھی میٹنگ میں نہیں ہے میرے خیال میں. دیکھیے میں اس حدیث کو پڑھ دے رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن جب آئے گا تو لوگ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ظاہر ہوں گے. آدم علیہ السلام میں اس قابل نہیں ہوں. اچھا, وہ جب شفاعت کے لیے آئیں گے تو سب سے پہلے میں نے کہا تھا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. تو آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں, تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں, تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. تو وہ لوگ وہ اللہ کے شرف ہم کلامی پانے والے ہیں. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں, البتہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ, وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں, تو ہاں تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ. لوگ میرے پاس آئیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اور فرماتے ہیں کہ اور میں کہوں گا کہ میں شفاعت کے لیے ہوں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہیں گے کہ ہاں میں ہی شفاعت کے لیے ہوں. اور پھر میں اپنے رب سے اجازت چاہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی والی بات ہے جو سورہ بقرہ کی وہ آیت الکرسی ہے نا, آیت الکرسی کے اندر بھی ہے نا, یشفع عنده الا باذنہ, یعنی اللہ کے اذن کے بغیر تو شفاعت بھی نہیں کرے گا نا. تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ جو میں کہوں گا کہ میں شفاعت کے لیے ہوں, پھر میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا اور مجھے اجازت دی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ تعریفوں کے الفاظ مجھے الہام کرے گا جن کے ذریعے میں اللہ کی حمد بیان کروں گا جو اس وقت مجھے یاد نہیں, جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے. چنانچہ جب میں یہ تعریفیں بیان کروں گا, اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے والا ہو جاؤں گا, تو مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے حدیثوں میں, یہ بھی آتا ہے کہ ایک سجدہ جو ہے وہ کم از کم آج اگر ہم اس کو دیکھیں تو 50,000 سال کے اس کا مطلب بڑا, یعنی بڑے ترین سجدے ہوں گے وہ. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ, جو کہو وہ سنا جائے گا, جو مانگو گے وہ دیا جائے گا, جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی. پھر میں کہوں گا اے میرے رب میری امت میری امت. کہا جائے گا کہ جاؤ اور ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لو جن کے دل میں ذرہ یا رائی برابر بھی ایمان ہو. چنانچہ میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا. یہ تو ہو گئی فرسٹ کھیپ جس کے اندر جو لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے. پھر میں لوٹوں گا اور یہی تعریفیں پھر کروں گا, یعنی پھر سجدے میں چلا جاؤں گا. مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ, آپ کی سنی جائے گی. اور میں کہوں گا کہ اے رب میری امت میری امت. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے سے کم تر بھی حصہ ایمان موجود ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ. پھر میں جاؤں گا اور نکال لاؤں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں چوتھی مرتبہ لوٹوں گا اور وہی تعریفیں کروں گا اور اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنا سر اٹھاؤ, جو کہو کہ سنا جائے گا, مانگو کہ دیا جائے گا, جو شفاعت کو قبول ہوگی. میں کہوں گا اے رب مجھے ان کے بارے میں بھی اجازت دیجیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے.
اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری عزت، میرے جلال، میری کبریائی، میری بڑائی کی قسم، اس میں سے انہیں بھی نکال لو جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، بے شک میری شفاعت قیامت والے دن میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کبیرہ گناہ کیا کرتے تھے۔ ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو بتا دیا، قرآن بھی یہی فرماتا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تو تم اپنے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہارے صغیرہ گناہ معافی کر دے گا۔ لیکن صغیرہ گناہ کو نہ چھوڑنا اور متواتر کرتے جانا بھی وہ کس وقت کبیرہ گناہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ انسان کو نہیں پتہ چلتا۔ تو یہ پھر بغیہ بینہم والی جو ہے نا روش ہوتی ہے اگر وہ توبہ کی طرف نہ آئے انسان۔ تو پھر جو کہہ رہے ہیں عمران بن حسین سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ جہنم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے باہر نکالا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا، ان کا نام جہنمین ہوگا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سب سے خوش قسمت انسانوں میں سے کون ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا، مجھے گمان تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس حدیث سے متعلق مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں تمہارا حدیث سیکھنے کے حوالے سے شوق دیکھا ہے میں نے۔ خوش قسمت ترین انسان وہ جو قیامت والے دن میرے ہی شفاعت کا حقدار ٹھہرے گا، وہ ہے جو قلب کی گہرائیوں سے خالصاً یہ اقرار کرتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ بہت شکریہ زرار بھائی۔ ہمارے پاس کوئی اور سوالات تو ابھی نہیں ہیں، تو ابھی جنید صاحب نے دوبارہ ہاتھ ریز کیا، ہم ان کو لے لیتے ہیں۔ جی جنید صاحب، مختصراً آپ اپنا سوال ریز کریں پلیز۔ جی زرار بھائی، حاکمیت کے شرک کے حوالے سے جو ہے اس میں جنید کی آواز بالکل جنید صاحب آپ کے کلیئر بیک نہیں آ رہی۔ کافی نوائز ہے۔ ایک منٹ جی، میں ایک منٹ۔ جی اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی، حاکمیت کے جو ہے شرک اس کے حوالے سے کہ جو رائج موجودہ جو نظام ہے، جس طرح بادشاہی نظام یا ڈیموکریسی کا جو نظام ہے، اس میں اس کی ایک موجودہ شکل جو رائج جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اور جو اسلامک ڈیموکریسی ہے، اس میں جو ہے وہ ڈفرینس جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیٹیل میں بیان کر دیں اسلامک ڈیموکریسی کے حوالے سے، اور جو جس سے مطلب کہ شرک جو ہے جس طرح دوسری صحیح جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس میں تو واضح طور پہ جو ہے وہ لیجسلیشن کا جو ہے وہ اختیار عوام کو دیا جاتا ہے، لیکن اس کو جو آپ کی جو اسلامی اس کے حوالے سے جو سمجھ ہے جمہوریت کے حوالے سے، اس کو جو ہے کس طرح مطلب وہ کیا جا جنید سکتا بھائی ہے کہ اس میں شرک کا وہ نہ ہو، مغالطہ نہ ہو، اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ جنید بھائی دیکھیے، اس کی شرک کو تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیں اسلام میں جو آج کی ڈیموکریسی ہے وہ تو نہیں ہے۔ اسلام میں ڈیموکریسی کا نام جو ہے شورکریسی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، شورا کی بھی جو طریقہ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی کہ وہ پھر ایمان والوں کا پھر پوری کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے، اور ہر ایک کے درجے ہیں، پھر کس طریقے سے کون ہوگا، جو جتنا بڑا ہو اس کے لیے پھر وہی رسپانسبلٹیز اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں۔ لیکن اصول جو ہوں گے اسلامی ڈیموکریسی کے وہ کیا ہیں کہ قانون بنانے کے پیرامیٹرز جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دیے ہیں، سورہ احزاب کے اندر موجود ہے، سورہ احزاب کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے بہت سے قوانین ہیں۔ اسی طریقے سے فرض کر لیں، میں ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سسٹم بنائیں، اس سسٹم کے اندر اگر آپ سود انوالو نہیں کریں، میں اکنامیکل سسٹم کی بات کر رہا ہوں، سوری، اگر تو اکنامیکل سسٹم میں کہیں سود نہیں ہے تو آپ کوئی بھی نظام بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیس لائن پرووائڈ کر دی کہ سود کے بغیر آپ نظام بنائیے، آپ کو منع تو نہیں، آپ کو اجازت ہے اس سلسلے میں۔ اب سود کے بغیر نظام کیسے بنے گا؟ ابھی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں دیتا ہوں کہ چونکہ میں اس ٹاپک کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اس کا ایکسپرٹ، مطلب فائنانس اینڈ اکنامکس کا میں ایکسپرٹ ہوں، تو اس لیے میں اپنی فیلڈ کے لحاظ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو لوگ سائنس والے ہوں گے وہ شاید اس بات کو نہ سمجھیں۔ دیکھیں، سود جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ٹائم ویلیو آف منی کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں نا، آپ اس کی ویلیو کو جو ہے نا ایسوسیٹ کر دیتے ہیں ٹائم باؤنڈ پہ، ٹھیک؟ اب جو بھی ایسی چیز جو کہ ٹائم فیکٹر کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے، جس میں ایفرٹس انسان کی نہ لگیں اور رسک جو ہے وہ نلیفائی ہو جائے، ایک سائیڈڈ ون سائیڈڈ جو ہے وہ بندے کو رسک جو ہے وہ نلیفائی کر دے، پورا کا پورا رسک، تو وہ کیا کہلائے گی؟ وہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ سود کے اندر شامل ہو جائے گا۔ آج کے دور میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں چھوٹی سی،
اسکول سسٹمز کے اندر فیس کلیکشن جو ہوتی ہے, اگر آپ فلاں تاریخ تک نہیں پے کریں گے تو پھر لیٹ سرچارج لگ جائے گا. چلیں اسکول کی بات چھوڑیں, بجلی کے بل ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہ لگا ہوا ہوتا ہے لیٹ سرچارج کے نام سے. اسی طریقے سے گیس کے بل ہے یا جو بھی ہے اس کے اندر وہ چیز جو ہے وہ ٹائم ایسوسیشن آف منی ہے. اگر آپ دیکھیں تو یعنی ایک ٹائم دے دیا, اس ٹائم پہ اگر بندے نے پیسے نہیں جمع کرائے تو اس کے بعد وہ بڑھا کے پیسے دے گا. کس چیز سے ایسوسیٹ کر رہے ہیں ہم اس پہ؟ کسی کی کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو بندے جو کلیکشن جن کی کلیکٹیو اتھارٹیز ہیں ان کے تو رسک ختم ہو گیا. انہوں نے کہا جناب ہمارا تو کوئی رسک ہی نہیں ہے, وہ تو بندے جو بھرنے والا وہی بھرے گا. اگر وہ ٹائم پورا نہیں کرتا اگلے اس میں اس کو 100 روپے اوپر دینے یا 200 روپے اوپر دینے. یہ چیز بھی سود کی ایک شکل ہے. تو کوئی بھی ایسا نظام جو کہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے قوانین سے نلیفائی کر رہا ہوں وہ سیدھا سیدھا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں میں, شرک فی الحاکمیہ کی جو آپ نے بات کی تھی. اسلام کے اندر, قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے نا ہم کو قصاص دیت کا جو طریقہ بتایا ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز ہو نہیں سکتی کہ اگر قاتل جو ہے وہ کسی نے قتل کیا ہے تو جو مقتول کے لوائقین ہوں گے, جو اس کے مقتول کے لوائقین ہوں گے, ان کو صرف یہ حق حاصل ہے کہ وہ دیت لے کے چھوڑ دیں یا پھر جو ہے وہ سزا اسی طرح سے اس کی سزا جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروائیں جیسے اس نے قتل کیا ہے مطلب مقتول کو. ٹھیک ہے, یہ اختیار سے وہاں. لیکن اگر تو کوئی بھی ملک کا قانون اس سزا کو معاف کر دے تو پھر یہ اختیار جو ہے وہ تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا, قرآن میں بھی نہیں ہے. یعنی قصاص کا جو طریقہ ہے وہ تو سیدھا سیدھا کلیئر لکھا ہوا ہے. تو وہاں پہ اگر کوئی ایسا قانون بن جائے جیسے پاکستان کے اندر جو ہے صدر پاکستان سزا کو ویو کر سکتا ہے, تو یہ چیز جو ہے یہ قانون جو ہے وہ کانٹراڈکٹ کر رہا ہے. یہ شرک فی الحاکمیہ ہے کہ اگر میں نے جو ہے وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے قانون کون سا لے لیا, دنیا کا قانون جو کہ کسی بھی حاکم کا قانون بنا ہوا ہے, تو سب سے پہلا حق مجھ پہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے. تو یہ شرک فی الحاکمیہ کی ایک قسم ایک سلائڈ سی میں نے ایگزامپل دیے سمجھا. ٹھیک ہے جو ہے سر, میں سوال کروں جی اس کے اوپر. جی اس میں نا مطلب کہ آج کے دور میں اللہ کی لیجسلیشن جو قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر جو ہے بیان ہوئی ہیں, ان کے حوالے سے ہماری احیائی تحریکیں جو ہیں وہ کسی حد تک ریڈی ہو چکی ہیں کہ وہ موجودہ نظاموں کو جو ہے ان کے متبادل کے طور پر سنبھالنے والا مطلب کام وہ کر چکی ہیں اور وہ آ سکتی ہیں. مطلب اس ضمن میں آپ کیونکہ فائنانس اکاؤنٹس کے ایکسپرٹ ہیں تو میں صرف اسی حوالہ معاشیات کے حوالے سے یہ اپنا فوکس کروں گا کویسچن کہ سود کا جو رائج نظام ہے اس کا متبادل جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس کوئی جماعت, کوئی تحریک, کوئی کنٹری جو ہے کوئی متبادل نظام جو ہے وہ کاغذوں میں فزیکلی جو ہے وہ ریڈی کر کے بیٹھا ہے کہ ہم اس کو جو ہے فوراً جو ہے وہ سوئچ کر لیں گے اگر ہمیں موقع ملتا ہے, عوام ملتی ہے ہماری اسلامی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والی. تو صرف فوکس کر رہا ہوں میں معاشیات کے اوپر, تو اس حوالے سے جو ہے وہ کائنڈلی آپ آنسر کر دیں کہ ہم ریڈی ہیں کیا متبادل نظام کے طور پہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے حوالے سے. جنید بھائی دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر جو اسٹیک ہولڈرز یا جسے کہتے ہیں نا بینیفیشریز جو ہوتے ہیں نا, وہ جب تک کہ گورننس آپ کے یا میرے ہاتھ میں نہیں ہوگی تب تک کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ نظام آپ کیسے مطلب امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے اس کی, اڈیپٹیبلٹی نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے, ایسے تو بہت سارے نظام ہیں. مطلب ایک آپ کو ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کو جو کارپوریشنز کا طریقہ کار تھا وہ بھی فنڈنگ کو جنریٹ کرنے کا بالکل ایک پاسبل جسے کہتے ہیں حلال طریقہ کار موجود تھا. اسی طریقے سے جو آپ کا وینچر اکنامی سسٹم ہے, اکنامیکل سسٹم, اس کو بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں وینچر کیپٹلسٹک اکنامیکل سسٹم یا ماڈل کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے اوپر میں نے ایک پریزنٹیشن بھی بنائی تھی اور میں نے یہاں پہ دی بھی تھی, بلکہ وہ پریزنٹیشن میں نے جو ہے وہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں بھی پبلش کی تھی. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں کوئی بھی نظام آپ بنا لیں, بیسٹ سے بیسٹ نظام بنا لیں, بات یہ کہ جب تک کہ گورننس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے کیسے. ٹھیک, اب آپ دیکھیے اس وقت آپ کو صرف جن میں آپ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں میرا خیال ہے, کریکٹ؟ جی جی جی, اس وقت آپ دیکھیے کہ 2012-13 کے اندر اگر آپ کو یاد ہو 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی, تو وہ 18th امینڈمنٹ جو ہوئی تھی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ وہ یہی طریقہ کار ہے کہ مینجمنٹ کا ایک طریقہ ہے کہ ایس بی یو ٹیکنیک کہلاتی ہے, اسٹریٹجک بزنس یونٹ ٹیکنیک. ہر ایریا, ہر علاقہ چھوٹے چھوٹے ڈویژن میں اپنا ریونیو خود جنریٹ کرے,
تاکہ اپنے ایکسپینسز کو اوور کم کر سکے. ٹھیک ہے, لیکن اب اس کا کیا ہو رہا, اس کی مونوپلائزنگ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر ہر صوبے نے کیا کر لیا, وہ گورننس اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے, تو وہ اس کو ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کر رہا ہے, جو کہ غلط ہے. تو وہ پروڈکٹیوٹی کبھی آئے گی نہیں. تو جب تک کہ جسے گورننس کرنے والا یا امپلیمنٹ کرنے والے کی جو نیت ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے, کہ جب تک کہ وہ خود اس کے اندر انوالو نہیں ہوں گے, اور وہ کون کر سکتے ہیں کہ جو ایمان والے لوگ ہی آگے آئیں اور وہ آ کر کے نظام کو تبدیل کریں, لیکن نظام کا پارٹ بن کر کے نظام تبدیل نہیں ہوتا, یہ بات یاد رکھیے. ٹھیک ہے نا. بہت شکریہ جنید صاحب. اشرف علی صاحب نے کچھ ریز کیا ہوا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ سوال ہے یا کیا ہے. میں ان کی مائک کو انمیوٹ کرتا ہوں اگر وہ سوال ریز کرنا چاہ رہے ہیں تو. اشرف علی صاحب, اشرف صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. مجھے لگتا ہے شاید وہ انہوں نے نہیں, میں نے کیا ان کا مائک انمیوٹ. اشرف صاحب, نہیں, میرے خیال میں ان کا سوال نہیں ہے, وہ صرف گو فاسٹر کے کلک کیا تھا انہوں نے تاکہ جلدی آگے بڑھا جا سکے. تو سب سے گزارش یہ ہے کہ ہم ابھی اختتام کرتے ہیں اس سوال و جوابات کے سیشن کا. آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس جو تیسرے ہفتے کا اور اس سے پہلے ہفتوں کا جو مٹیریل شیئر کیا گیا ہے اس سے متعلق کوئز کو جلد از جلد حل کر لیں اور اسائنمنٹ بھی جمع کروا دیں. کچھ لوگوں نے سوال پوچھا تھا کہ اسائنمنٹ کیسے جمع کرائی جائے گی, تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ پہلا حصہ تو آپ کوئز حل کریں, اس کے لیے گوگل کا لنک دیا گیا ہے, اس کو کلک کر کے آپ لنک کو فالو کر کے آپ سوالوں کے جوابات دے دیجئے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ لوگ اسائنمنٹ جمع کروائیں آڈیو کی صورت میں, ویڈیو کی صورت میں یا ریٹن صورت میں لکھ کے بھیجیں ہمیں. آپ مجھے واٹس ایپ کے تھرو بھیج سکتے ہیں. اگر ہیوی لارج سائز کا فائل بن جائے تو آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو ای میل آئی ڈی دے دوں گا, آپ ای میل پہ بھی بھیج سکتے ہیں. لیکن وہ جو آڈیو ویڈیو یا جو لکھت والا طریقہ ہے اسائنمنٹ کا, وہ اس طرح ہو کہ آپ ٹرائی کریں کہ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں اپنی طرف سے, تو وہ آپ کے سمجھانے کا ایک اسٹائل بنے گا اور آپ خود بھی سمجھیں گے اور آگے بھی سمجھا سکیں گے. تو یہ ایک دائی بننے کی ایک پریکٹس ہے, تو اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اسائنمنٹ بھی حل کیجئے, ورنہ اگر کوئز بھی حل کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ پچھلے ہفتوں کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے جمع کرانے کی وہ 16 مارچ ہے, آپ جلد از جلد جمع کروا دیں تاکہ ہم رزلٹ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. زرار بھائی, اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کو تو ہم کنکلوڈ کریں اس کو. ٹھیک ہے سر, میرے پاس کچھ نہیں. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.